Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. وعجل فرج، تو انسان کو تو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف میرا دشمن ہے. تو میں نے کل چند واقعات آپ کو بتائے کہ دشمن اور دشمن کی سازشیں، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ ایک تصور آپ کو دیتا ہے کہ میں نے کہا جیسے انہوں نے حکومت اسلامی کے تصور کو بدل دیا. آج اگر کسی جوان کو کہا جائے پاکستان میں تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہے گا نہیں مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں حکومت اسلامی از ایکول ٹو طالبان. حکومت اسلامی از ایکول ٹو کہ گردنوں کو کاٹا جائے، بڑی داڑھی. یہ حکومت اسلامی کا تصور ہے. اب جوان کہے گا مجھے ایسی حکومت اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ ظالم نے آپ کے تصور کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. حالانکہ حکومت اسلامی از ایکول ٹو حکومت علی بن ابی طالب ہے. جس حکومت میں عدل، جس حکومت میں انصاف، جس حکومت میں رأفت، جس حکومت میں رحمت، جس حکومت میں نوجوانوں کی عزت و جان و مال کا بچاؤ ہو، وہ حکومت اسلامی ہے. لیکن ظالم نے تصور بدلا. کیسے بدلا؟ آپ کے سامنے حکومت اسلامی کا رول ماڈل بنایا. اس رول ماڈل کا نام تھا حکومت آف طالبان، طالبان کی حکومت. پھر انہوں نے ابھی ریسنٹ ایک نیا رول ماڈل بنایا، دولت الاسلامی العراق و شام. بارہا بار آپ کو ٹیک دکھائے گئے، پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کے نعرے، نبی کا کلمہ، نبی کا نام، اور پرچم ہاتھ میں رکھ دیا، اور ان کے حلیے اور ان کے چہرے آپ نے دیکھ لیے، اور نام رکھ دیا دولت الاسلامیہ، اسلامی حکومت یا اسلامی دولت. اور اس دولت میں کیا دکھایا گیا کہ جوانوں کو HD کوالٹی 4K میں جلایا جا رہا ہے. ریکارڈنگز کون کرتا ہے ایسی؟ کون سی حکومت چاہے گی کہ اگر چور بھی ہو پولیس اسے مارتی بھی ہے نا، باہر ویڈیو لیک نہیں کرتی. چور بھی اگر پٹائی کرے تو وہ باہر نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ پولیس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. بندوں کو ہینگ کیا جاتا ہے، ان کو دکھایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر کسی کا دل تھوڑا بہت کمزور ہے، اس کے دل میں یہ ظلم کرنا ہے. حالانکہ مجرم کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور وہ 4K بڑی ہائی کوالٹی HD کوالٹی میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہے کہ ہم جلا کس طرح رہے. ایک آدمی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہے، زنجیریں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو باکس میں ڈال کے اسے زندہ جلایا جا رہا ہے. ایک باپ کو اس کے بچے کو کاٹ کے اور سالن بنا کے کھلایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، بڑوں پہ ظلم. لائن میں کھڑا کر کے موصل کی یونیورسٹی میں 400 جوانوں کو مارا جا رہا ہے. ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہاتھ پہ کلیشن کوف ہے اور مختلف گاڑیوں میں گولیاں چلاتے جا رہے ہیں. یہ کس کی تصویر بنائی جا رہی ہے؟ یہ دولت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے. یہ حکومت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے. گئے یورپ والو ہے، ویسٹرن میں رہنے والو ہے، مسلم ممالک میں رہنے والو، یہ تصور ہے حکومت اسلامی کا کہ اگر حکومت اسلامی آئی تو یہ ظلم ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ کے جوان کو ویسٹرن حکومت دکھائی جاتی ہے، اس میں فرانس دکھایا جاتا ہے، نیوزی لینڈ کے باغات دکھائے جاتے ہیں، امیزون پہ کیا کیا دکھایا جاتا ہے، خوبصورتیاں دکھائی جاتی ہیں، دھمک اور چمک دکھائی جاتی ہے، بلڈنگز دکھائی جاتی ہیں، بہترین گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں. اب یہ جوان کس کو پسند کرے گا، حکومت اسلامی کو یا ویسٹرن حکومت کو؟ یہ خود کہے گا کہ مولانا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے، مجھے ویسٹرن حکومت چاہیے، جس کی ایجوکیشن یہ ہے، جس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، جس کا لائف اسٹینڈرڈ یہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے. وہ آپ کے تصورات کو بدل دیتے ہیں. یہ جنگ ہے تصور کو کریٹ کرنے کی جنگ، یہ جنگ ہے امیجنیشن کی جنگ. کہ جوان تمہارا خیال 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوتا، حالانکہ جب رات کو تو سو جاتا ہے لیکن تمہارا خیال بیدار ہوتا ہے، تمہاری فکر بیدار ہوتی ہے. کبھی تو خوابوں میں کہاں رہتا ہے، کبھی تو خوابوں میں کہاں رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا خیال بیدار ہے. وہ پورا 24 آورز ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے تمہیں غذا دیتا ہے. غذا دینے کے بعد تمہارا سب کانشیس اس سے نتیجہ نکالتا ہے. نتیجہ نکالنے کے بعد تو خواب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خواب وہ ہے جو قرآن میں خدا دے رہا ہے، وہ جنت کا خواب، وہ جہنم کا تصور، وہ مخالفت الہی کا تصور، وہ عذاب الہی کا تصور، وہ نعمات جنات کا تصور. سورہ رحمان پڑھو تو دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. جنت کا ذکر ہے، شہد کے دریاؤں کا ذکر ہے، حور و غلمان کا ذکر ہے، تو انسان خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تجھے نیکی کا تصور دے رہا ہے. ایک تصور وہ جو تمہیں خدا نے دیا، ایک تصور وہ جو تم نے دشمن نے دیا. دشمن ہمیشہ تمہاری ذہنیت کو ریڈ کرتا ہے اور تمہیں مختلف تصورات میں جگڑ دیتا ہے. لیکن یہ جنگ تھی جو جنگ کو اور اس آئیڈیالوجی کو لیتے ہوئے، اور سب سے بڑی اس کی بنیاد رکھی امام حسین نے کربلا میں.
کہ میں انتہا تک اس کو لے جاؤں گا. آپ سوچئے اگر امام حسین کربلا میں بیویوں کو نہ لے کر جاتے، علی اصغر کو نہ لے کر جاتے، علی اکبر، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ یہ کتنا ظالم ہے. ایک انسان کے ظلم کو دکھانے کے لیے پوری کربلا میں فیملی کا ہونا ضروری تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ صرف دشمن حسین نہیں بلکہ دشمن انسانیت ہے.